इक्तिसादी राबता कमेटी ने 18 अद्वियात महंगी करने की मंजूरी दे दी। 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल की कीमत ₹2.60 और पैरासीटामोल एक्स्ट्रा की 500 मिलीग्राम की कीमत ₹3.30 फी किलो फी गोली मुकर्रर करने का फैसला। 20 अद्वियात की कीमतों में कमी लाने की मंजूरी दे दी गई। कराची के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की अदम दस्तयाबी। सिविल अस्पताल में मरीजों के लिए जगह कम पड़ने लगी। तीमारदारों के साथ फुटपाथ भी मरीजों की पनाहगाह बन गई। सिविल अस्पताल आने वाले मरीज अजियत से दोचार। हुकूमत से मसाइल हल करने की अपील। इधर तो हम ऐसे ही फुटपाथ पे बैठे हैं, हम उधर से सांगड़ से आते हैं तो हफ्ते में 2 मरतबा इन्होंने बोला है तो डायलिसिस होगी। दोनों का मसला है, इसने कहा है 1 साल हो गया है इलाज कर रहे हैं। अभी उसने बुलाया 4 तारीख को आना, मैं 4 तारीख को आई हूँ, फिर उसने कहा 7 तारीख को आना। मरीज है हमारे जानने वाले, हमारे नेबर्स हैं, वो तकरीबन 1-1.5 साल से यहाँ बैठे, उनके लिए कोई सहूलत नहीं है, कोई फैसिलिटी। मिना कमिश्नर कराची की इजाज़त दूध की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल करार। डेयरी फार्मर्स के दूध 20 रुपए महंगा करने के ऐलान पर रिटेलर्स आड़े आ गए। कीमतें बढ़ाने से इनकार कर दिया। तर्जुमान रिटेलर्स एसोसिएशन अब्दुल वहीद गद्दी ने कहा कि मुतल्लिका अथॉरिटी के ऐलान तक कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। कल से दूध 200 रुपए लीटर में मिलने पर शहरी बरहम। बोले कि दूध महंगा करना है तो हमारी आमदन भी बढ़ाई जाए। आमदन बढ़ नहीं रही, महंगाई हो रही है। 6 महीने पहले 150 रुपये 120 रुपये था, फिर 150 रुपये हुए और अभी ये 200 रुपये क्रॉस करने जा रहा। आमदन वही की वही है। इंतजामिया को भी हमारा चाहिए कि थोड़ा सा गरीबों के ऊपर थोड़ा रहम करे। हमारे अफसर जितने भी अफसर बाला है, सूबाई हो गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि ये गरीबों के ऊपर रहम करे। सस्ती अशिया मिलने की आखिरी आस भी टूटने लगी। यूटिलिटी स्टोर से भी सस्ता घी और आटा गायब। सब्सिडाइज घी 1 हफ्ते और आटा 2 दिन से नायाब। शहरी कहते हैं कि रोज यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं, खाली हाथ वापस चले जाते हैं। बाजार से महंगी खरीदारी नहीं कर सकते, कहाँ जाए। हम आटे के लिए आ रहे हैं, दूसरा दिन है, आटा मिल नहीं रहा है, कह रहे हैं आ जाएगा कल आएगा। घी तो हमारे को दूसरा तीसरा दिन है, घी नहीं मिल रहा है और ये आटा भी नहीं मिल रहा है। आटे के लिए परेशान है, गरीब बंदा है, कहाँ जाए। सिंध सरकार सूबे भर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए मुतहरिक। महकमा इंसानी हुकूक में 5 रुकनी विजिलेंस कमेटी कायम कर दी। महकमा इंसानी हुकूक ने 5 रुकनी विजिलेंस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी सूबा भर में विजिलेंस पर काम करेगी। सिंध हुकूमत बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। येलो लाइन बीआरटी मंसूबे पर काम जून में शुरू होगा। दाऊद चौरंगी से नुमाइश तक 21 किलोमीटर तवील ट्रैक, 2 फ्लाईओवर्स, 28 स्टेशन कायम किए जाएंगे। ट्रैक पर 268 हाइब्रिड गाड़ियां चलेंगी। रोजाना 3 लाख अफराद सफर करेंगे। ठेकेदारों ने महंगाई को जवाब बनाकर रेड लाइन पर काम सुस्त कर दिया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख कहते हैं कि बीआरटी के लिए फंड्स इतने कि एक और मंसूबा भी शुरू हो सकता है। मार्केट में सरिये की कमी के बायस कॉन्ट्रैक्टर्स काम रोकने पर मजबूर हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स ने सामान महंगा होने का गिला किया, उनसे मामलात हल कर रहे हैं। फंड्स की कमी नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड्स जारी कर चुका। जिला बस्ती में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज। शेरशाह सूरी रोड और राशिद मिन्हास रोड से सैकड़ों तजावुजात हटा दी गई। सीनियर डायरेक्टर इमरान राजपूत ने कहा है कि तजावुजात के खात्मे के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया। दर्जनों गन्ने की मशीनें और पंक्चर के स्टॉल्स जब्त कर लिए। तजावुजात के खात्मे की मुहिम मुसलसल जारी रखी जाएगी। अब तजावुज़ात की इतनी बड़ी भरमार है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी हद तक कमी आ गई। शहर में जो तजावुज़ात हैं और जिनकी भरमार की वजह से लोगों का चलना भी मुश्किल हो रहा है, ट्रैफिक पे भी खलल आ रहा है, उसमें सहूलत पैदा होगी और होनी चाहिए। कराची में कचरे के ढेर और धूल मिट्टी से शहरियों का जीना मुहाल। कराची में बेशतर गलियों और चौराहों पर गंदगी के ढेर। मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर और धूल मिट्टी इंसानी सेहत के लिए बड़ा खतरा। डॉक्टर शाहाना कहती हैं कि धूल से सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन होती है। डॉक्टर मुनज़्ज़ा ने कहा कि कचरे से उठने वाले ताफुन से मलेरिया और डायरिया फैलता है। हमारा रोड स्ट्रेट नहीं है, स्मूथ गाड़ी चल नहीं सकती है।
اسی وجہ سے ہم تو حکومت سے ہی اپیل کر سکتے ہیں کہ پلیز اس چیز کو دیکھیں. لوگ ویسے ہی مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. فرنگی میں پانی اور سیوریج کے مسائل. پی ٹی آئی نے ایم ڈی واٹر بورڈ کے آفس پر دھرنا دیا. احتجاج میں فہیم خان، گوہر خٹک، راجہ اظہر، عدیل احمد سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. پی ٹی آئی رہنما اور واٹر بورڈ انتظامیہ نے مل کر مسائل حل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. سیوریج کے مسئلوں کو ایڈریس کیا گیا ہے اور ان کو سیور کلیننگ مشین کے مسئلے تھے جو کہ ان کے پاس نہیں تھے. اس کے لیے ہم نے ایمرجنسی طور کے اوپر جو ہے ان کو 1 ماہ کے لیے ایک الگ سے ہم نے پیئر جو ہے وہ مختص کیا ہے تاکہ پبلک کو ریلیف. گیس کی طلب میں کمی کے باوجود لوڈ شیڈنگ جاری. سی این جی سیکٹر کو 3 دن کے لیے گیس کی فراہمی معطل. گھریلو کے ساتھ ساتھ کمرشل صارفین بھی خوار. کاروبار کرنا مشکل ہو گیا. ہوٹل مالکان مہنگے سلنڈرز کے استعمال پر مجبور. ہوٹل مالک نے بتایا کہ گیس سلنڈر سے کاروباری لاگت 3 گنا بڑھ گئی. کمپنی گیس دے یا مکمل بند کر دے، صارفین کا صبر جواب دے گیا. یہ مہنگی بہت ہے اور ایک تو ملتی نہیں ہے. ہمارے لیے پریشانی، پیسنجر کے لیے پریشانی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، پھر پیٹرول ہی چلا رہے ہیں. سی این جی بند ہے، پیسنجر کرایہ دیتا نہیں ہے، اس لیے گاڑی پیٹرول پہ. پاک بحریہ کے تحت قصیر القومی بحری امن مشق. 131 ممالک کی شرکت. چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل امجد خان نیازی نے کہا کہ مشقوں کا مقصد علاقائی امن و سلامتی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت پاکستان میری ٹائم انڈسٹری کے فروغ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. It's a great honor and profound privilege to welcome our friends today from all over the world for exercise Aman 2023, the 8th edition of the multinational maritime exercise being conducted by Pakistan Navy since 2007. اردو ادب کا درخشاں ستارہ ڈوب گیا. معروف شاعر، ادیب اور ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد انتقال کر گئے. موت 78 برس کی عمر میں ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی. امجد اسلام امجد نے لازوال ڈرامے لکھے، اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے. ستارہ امتیاز، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سمیت کئی ایوارڈ سے نوازا گیا. کراچی کے ادبی حلقے غم زدہ. صدر کراچی آرٹس کونسل احمد شاہ کا انتقال پر اظہار اندوہ. امجد اسلام امجد کی وفات ادب کا بڑا نقصان قرار دے دیا. کراچی کے ادیبوں کے لاہور میں ڈیرے. الحمرہ آرٹ سینٹر لاہور میں پاکستان لٹریچر فیسٹیول. انور مقصود، منور سعید، افتخار عارف، حامد میر، نیر علی دادا، کامران لاشاری کی شرکت. ڈاکٹر نعمان الحق، ناصرہ جاوید، کشور ناہید، ظفر مسعود بھی آئے. ادبی سیشن، فن و ثقافت سمیت ملکی معیشت پر بھی بات چیت. فیسٹیول نے 14واں کراچی لٹریچر فیسٹیول کا ادبی میلہ 17 فروری کو سجے گا. سندھ بلوچی پنجابی زبان کے مختلف سیشنز منعقد کیے جائیں گے. سیاسی سماجی شخصیات، معاشی ماہرین اور اسکالرز شرکت کریں گے. 3 روزہ ادبی میلے میں 60 سیشن، 24 کتابوں کی رونمائی ہوگی. پاکستان سمیت دنیا بھر سے 200 سے زائد مقررین شرکت کریں گے. وفاقی وزیر احسن اقبال کی جانب سے این ای ڈی یونیورسٹی میں نئے انفارمیشن سسٹم لیب اور سول انجینئرنگ کے توسیع بلاک کا افتتاح. احسن اقبال نے کہا کہ سیاسی کشمکش کی وجہ سے تعلیمی اور تحقیقی اداروں کی ترقی میں مسائل درپیش ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ این ای ڈی ملک کے نامور انجینئرنگ یونیورسٹی ہے جہاں سے فارغ التحصیل ہونے والوں نے ملک کا نام روشن کیا. انہوں نے کہا کہ جن منصوبوں کا آج افتتاح کیا گیا ہے اس کی بنیاد پچھلے دور حکومت میں رکھی گئی تھی، لیکن افسوس ہمارے بعد کی حکومتوں نے کراچی پر توجہ نہیں دی. حکومت صرف انفراسٹرکچر یا ہارڈ ویئر بنانے میں مدد کر سکتی، لیکن یونیورسٹیز کا سافٹ ویئر ان یونیورسٹیز کی فیکلٹی ممبرز اور مینجمنٹ اور اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں سندھ سے منتخب 50 سے زائد طلبہ کا آئی بی اے میں 5 روزہ تربیتی سیشن. صوبہ بھر سے آنے والے طلبہ کو ان کے پروجیکٹس ہی کے ذریعے کاروبار کے طریقے سکھائے گئے. ٹریننگ میں شریک طلبہ نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سے ملنے والے پلیٹ فارم کا خوشی کا اظہار کیا. ضمنی انتخابات 16 کے بجائے 19 مارچ کو کرانے کی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد. الیکشن کمیشن کا ضمنی انتخابات پر 16 مارچ کو مقامی چھٹی دینے کا فیصلہ. متعلقہ صوبوں کو ان حلقوں میں مقامی چھٹی کے لیے خط لکھا جائے گا.
ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن 60 روز میں ضمنی انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ بلدیاتی اداروں میں جنرل ورکرز اجلاس کا سیزن۔ ایم کیو ایم کے بعد پیپلز پارٹی کا بھی جنرل ورکرز اجلاس۔ پی ٹی آئی کے مزدور رہنماؤں نے کہا کہ ایم کیو ایم الیکشن میں حصہ لیتی پھر بھی پیپلز پارٹی واضح اکثریت حاصل کرتی۔ پیپلز پارٹی نے کھلے دل سے متحدہ کو ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ کراچی نے بہت دکھ جھیلے ہیں، مزید کسی لاپرواہی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ باہمی نفرتوں کو جنم دیا تو یہ شہر کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی کا کل الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا اعلان۔ 11 یونین کمیٹیوں پر فوری انتخابات کا مطالبہ۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ جہاں انتخابات ہوئے ان کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آ رہا؟ بلدیاتی اداروں کو بااختیار نہ کرنا جمہوریت پر داغ ہے۔ الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کرے گا تو ان پر شکوک ہوں گے۔ یہ جتنی چوری کریں گے چوری پکڑی جائے گی۔ احتجاج، دھرنا، عدالت، جو کرنا پڑا کریں گے۔ گورنر حسین کامران ٹیسوری کی سابق صدر پرویز مشرف کی رہائش کا آمد۔ اہل خانہ سے اظہار تعزیت، لواحقین کے لیے صبر کی دعا۔ مار دیا ہے تو لاش دے دو، زندہ ہے تو بیٹے کی شکل دکھا دو۔ ہائی کورٹ میں لاپتہ شہری فرقان کی بزرگ والدہ کی آہو بکا۔ کے پی ٹی کے ملازم فرقان سمیت دیگر افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت۔ سیکریٹری دفاع اور سیکریٹری داخلہ سے رپورٹ طلب۔ مارچ کے پہلے ہفتے میں رپورٹ دینے کی ہدایت۔ جسٹس نعمت اللہ نے ریمارکس دیے کہ لاپتہ افراد کا سراغ نہیں لگا سکتے تو درجنوں جے آئی ٹیز اجلاس منعقد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اہل خانہ پریشان ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ 74 سالہ ماں کو بے دخل کر کے گھر پر مبینہ قبضے کا تنازعہ۔ بیٹے اور بہو نے گھر خالی کرنے کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا۔ بزرگ خاتون عدالت پہنچ گئیں۔ کیس ترجیحی بنیادوں پر سننے کی استدعا منظور۔ بزرگ شہری کے باعث کیس کا فائل کوریڈور کرنے کی ہدایت۔ جناح اسپتال کے مختلف وارڈز کو این جی اوز کے حوالے کرنے پر ملازمین میں تشویش۔ مرکزی صدر جی ایچ اے ڈاکٹر محبوب نناری نے کہا کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس نے صورتحال پر اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام ملازمین کی رائے کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ جناح اسپتال کے مختلف وارڈز کو پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کے حوالے کیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان کی کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز آمد۔ 3 روزہ ڈاکٹر عبدالحق خان کا کارڈیالوجی سمپوزیم میں شرکت۔ امراض قلب میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ کہا کہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کو مزید اپ گریڈ کیا جائے گا۔ تبلیغی جماعت کا سالانہ اجتماع کراچی میں جاری۔ کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان سے لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ انتظامات کے لیے 10,000 سے زائد تبلیغی رضاکار۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز اہلکار تعینات۔ اجتماع 12 فروری کو دعا کے بعد اختتام پذیر ہوگا۔ قومی ادارے شہر قائد میں قیام امن کے لیے کوشاں۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل اظہر وقاص کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ کمشنر کراچی، ایڈیشنل آئی جی کراچی، ڈائریکٹر آئی بی اور زونل ڈی آئی جیز کی شرکت۔ حساس اداروں اور رینجرز کے افسران بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ شہر میں امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روپے کی قدر میں قدرے بہتری۔ انٹر بینک میں ڈالر 270 روپے سے نیچے آ گیا۔ امریکی کرنسی کی قدر میں 1 روپے 23 پیسے کمی، 269 روپے 28 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے سستا ہو کر 273 روپے کا ہو گیا۔ یورو 288، برطانوی پاؤنڈ 327 روپے تک جا پہنچا۔ اماراتی درہم 75 روپے، سعودی ریال 72 روپے کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ 100 انڈیکس میں 724 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 41,741 پر بند ہوا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا سستا، پاکستان میں مہنگا ہو گیا۔ 1 تولہ سونے کی قیمت 3,300 روپے بڑھ گئی۔ 1 تولہ سونا 1,98,000 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,69,753 روپے۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $17 فی اونس سستا ہوا۔ 1 تولہ چاندی 2,160 روپے پر پہنچ گئی۔ پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا برآمدات میں کمی پر شدید تحفظات کا اظہار۔
चीफ कोऑर्डिनेटर प्रैग्मा शेख शफीक कहते हैं कि हुकूमत को कई बार कहा है कि टेक्सटाइल पॉलिसी पर अमल किया जाए। हुकूमत के इक़दामात की वजह से भारी नुकसानात उठाने पड़े। दरामदी माल ना मिलने से भी बरामदात मुतासर हो रही हैं। डॉलर को रोकना हुकूमत का गलत फैसला करार दे दिया। पहले भी कहा था कि इसको फ्लोट कर दो, अब गवर्नमेंट ने फ्लोट किया तो उसके वजह से कुछ इंशाल्लाह बेहतरी अमकान नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुसलसल जब पिछले अगर ये बर वक्त फैसला कर लेते तो ये जो एक्सपोर्ट हमारी मुसलसल गिर रही है, तकरीबन 18% तक एक्सपोर्ट गिर चुका है। और कराची सफारी पार्क में नायाब जानवरों के बच्चों की पैदाइश। काले हिरन और नायाब घोड़े के बच्चे ने पार्क की रौनकें दोबारा कर दी। बच्चों की खुशी दीदनी नन्हे हिरन को देखकर लुत्फ अंदोज हुए। डायरेक्टर सफारी पार्क कमर अयूब कहते हैं कि पार्क में नौमौजूद जानवरों का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। पार्क की तज़य्युन और आराइश का काम भी जारी है। बहुत काबिल स्टाफ मौजूद है और इसी वजह से जहाँ पे भी आप ये बच्चों की पैदाइश देखेंगे जानवरों में, तो वो ये वही जगह हो सकती है कि जहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्टाफ भी मौजूद हो और एक बेहतर माहौल हो उनके लिए।